حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ خاص اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے برگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خصوصی نصیحت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ حضرت طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ امام ابو حازم حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد جنت میں داخل ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک ان کا آخری فرد بھی داخل نہ ہو جائے، یعنی وہ اپنے ہزاروں لاکھوں افراد کی نگرانی کر رہا ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے باقی ہر ایک سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور اس وقت تک جب کہ وہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر کی طرف لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو کہ اس کے بدلے اسے آگ میں پھینکا جانا پسند ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اور اس کے والدین اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میری خالہ جان مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جا کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، میرا بانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر وضو فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی، جو کبوتر یا اس کی مثل کسی پرندے کے انڈے جیسی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے مومنوں کی صحبت ہی اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار دوست ہی کھائے۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنی بوتل کھولی اور پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کر بوتل میں جمع کرنے لگیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمایا، اے سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس پسینہ مبارک سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے اور اسے بطور خوشبو استعمال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ٹھیک کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہی وہ مبارک جنبہ ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، سو ہم اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور اس کے ذریعے شفاعت طلب کی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے، اے اللہ، ہم تیری برگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری برگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ تو ہم پر بارش برسا۔ فرمایا تو ان پر بارش برسا دی جاتی تھی۔ حضرت مسیب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کہ تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔